وطن کی محبت جزو ایمان ہے۔ اے وطن تیری قسم، تیرے اجالوں کی قسم، تیری تاریخ کے تابندہ حوالوں کی قسم، تیرے شاعر کے درخشندہ خیالوں کی قسم، مجھ کو ارواح شہیداں کے سوالوں کی قسم، مجھ سے جو ہو سکا تیرے لیے کر جاؤں گی، تیری ناموس پہ حرف آیا تو مر جاؤں گی۔ جناب صدر، جلیس مہرباں، رفیق معظم اور سامعین اعظم، میرا موضوع ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے۔ صرف ایک تقریری مقابلے کا موضوع ہی نہیں، بلکہ میرے دل کی آواز اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ چند دہائیوں سے جس طرح پاکستانیت کو ہم وطنوں کے دلوں سے کھرچ کر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے محسوس کر کے میں خون کے آنسو روتی ہوں۔ آج پاک سرزمین شاد باد کہنے والے مفقود ہو چکے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کی صدائیں کہیں سنائی نہیں دیتی۔ مغربی نظام ہائے تعلیم کے پروردہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے وفاق اور پاکستانی قومیت کا ناس مار دیا ہے۔ اس پر رہی صحیح کسر نام نہاد جمہوریت نے پوری کر دی۔ جناب صدر، ایک وقت تھا جب پاکستانی ایک قوم کی حیثیت سے دنیا بھر میں قابل فخر سمجھے جاتے تھے، اور آج ایک وقت ہے کہ ہمارے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے احساس کمتری محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں، جبکہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایسا ہونے کا سب سے بڑا سبب ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں نظام تعلیم سے مراد بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک رٹا سازی چل رہی ہے۔ تعلیم پکا نہیں، تربیت میں کمی ہے۔ محلے میں 5 سکول ہیں اور ان میں ہر ایک کا اپنا الگ نصاب تعلیم ہے۔ قوم کہاں تیار ہوگی؟ قومیت کی پہچان کیسے ہوگی؟ عزیزان من، پاکستانیوں کے دلوں سے وطن کی محبت نکال لی گئی ہے، اور اس وجہ سے میں نے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہ موضوع آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اے وطن ہے تو خزی حال مگر زندہ ہوں، تو سے شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں۔ جناب والا، وطن کی محبت جزو ایمان ہے، کیونکہ ایمان کی شرط اولین ہے اپنے آپ سے وفاداری، اور اپنے آپ سے وفاداری تب تک ممکن نہیں جب تک اپنے گھر اور وطن سے وفاداری نہ کی جائے۔ عزیزان مان، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس سب سے پہلی جنگ میں شرکت فرمائی تھی وہ وطن کے لیے لڑی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے بہت پہلے صرف 22 سال کی عمر میں اہل مکہ کی طرف سے ایک جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے تیر اندازوں کو تیر اٹھا کر دینے کے کام میں حصہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یثرب کو اپنا وطن بنا لیا تو یثرب جو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن چکا تھا کی حفاظت کے لیے آپ نے اسلام کی ابتدائی مقدس جنگیں لڑیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خندق کے نام سر فہرست ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بدر اور حنین کے بغیر مدینہ النبی کا باقی رہنا ممکن نہ تھا، اور اگر مدینہ باقی نہ رہتا تو اسلام باقی نہ رہتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کا بنیادی حصہ تو یہی تھا کہ وہ علیحدہ ریاست جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں مدینہ کی مثال ہوگا۔ پھر کیوں نہ پاکستان کی بقا کو بھی مدینہ کی ہی مثال سمجھا جائے۔ قرض وطن کی محبت میں جزو ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواں اس کے۔ عزیزان من، پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ اپنا وطن کشمیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنا وطن چاہے جیسا بھی ہو، ہر بندے کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوتا۔ جزو ایمان کیوں نہ ہو جب وطن کی سوندی مٹی ہی محراب سجدہ اور سجدہ محراب کی اکلوتی ضامن ہو۔ وطن کی محبت جزو ایمان کیوں نہ ہو جب سب کچھ ہی زندگی کے ہر لمحے میں قبلہ و کعبہ کی طرح مقدس اور پاک ہو۔
جناب صدر، آج بھی میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے ہیں اور میرے دہقان پسینوں کے ڈھالے ہوئے ہیں، لیکن میری قومیت کھو جانے کے قریب ہے۔ جناب صدر، ایک وقت ہوتا تھا جب قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جانا قیام صلاح جتنا مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج پاکستانیت مفقود ہے۔ آج مغرب کی محبت اور رعب و دبدبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے اور یہود و حنود کی خواہشات کا بلاد پاکستان میں شہودی شہود ہے۔ واللہ واللہ ثم واللہ خشی وقلہ کہ پاکستان کا وجود ہی اسلام کا وجود ہے۔ جناب صدر، ایک پاکستانی شہری کس حیثیت و اہمیت کا انسان ہے؟ ہم مسلم نشاط ثانیہ کے بانیوں میں سے ہیں۔ ہم فقط پاکستانی ہی نہیں ہیں بلکہ اجتہاد اسلامی کے ذمہ دار ہیں۔ آنے والی مسلم دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ جو فیصلہ ہمارا ہوگا وہ پوری اسلامی دنیا کا ہوگا۔ اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے یا اسلام کو چھوڑنا ہے۔ اس دہریت زدہ دور میں بھی یہ کام صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری پاکستان کے خالقین کا دیکھا ہوا خواب ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔